بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میسنجر آف، بلکہ یوں کہہ لو بگ میسنجر آف اسلام نے اس دنیا کے اندر قدم رکھا تھا۔ تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے اور بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ جہاں یہ مہینے کی شروعات ہوتی ہے، بعد اس کے اس مہینے میں ہر ایک کی زبان پر ایک ذکر ضرور ہوتا ہے کہ میلاد النبی منانا جائز ہے یا نہیں، اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو میلاد النبی کو ایک عبادت سمجھ کر مناتے ہیں، حالانکہ میلاد النبی منانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں میلاد النبی منانے والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے خوش ہو کر آپ میلاد نبی مناتے ہو، تو اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تھے، تو آپ غم کیوں نہیں مناتے؟ جس طرح آپ خوشی منا رہے ہو، اسی طرح اگر آپ کو سچی محبت تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ کو سچی محبت ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ غم بھی منائیں۔ تو آپ غم کیوں نہیں مناتے، صرف خوشی ہی خوشی مناتے؟ یہ میلاد النبی منانا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اور جو حضرات میلاد النبی مناتے ہیں ان کے سامنے جب علماء دیوبند کی للکار پہنچتی ہے اور علماء دیوبند کی طرف سے ممانعت پہنچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں علماء دیوبند کے بارے میں، بلکہ ان پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ علماء دیوبند جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے ہمیں روک رہے ہیں، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ علماء دیوبند کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے نہیں روکتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ اس لیے علماء دیوبند کبھی منع نہیں کریں گے۔ منع اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جو خوشی منا رہے ہیں اس خوشی میں آپ اتنے حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ جو آپ کی جو عبادت ہے وہ گناہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بذات خود تو اچھی ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کو قاعدے کے ساتھ کوئی ضابطے کے بغیر کیا جائے گا تو وہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کی بھی ممانعت شریعت میں آئی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے قبلہ کی طرف اپنا رخ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ قبلہ کی اپوزٹ، قبلہ کے مخالف ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ نماز پڑھنا منع ہے۔ اس لیے کہ نماز پڑھنی ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو قبلہ کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ اگر قبلہ کی طرف آپ رخ نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی سعادت کا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صلی علیہ مرأۃ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا
صلی اللہ علیہ عشرن، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک بہت بڑا اور اونچا عمل ہے، لیکن جہاں نماز میں بات ہے کہ اتحیات کے بعد اگر پہلے قاعدے میں کسی نے اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا تو کہتے ہیں کہ اب اس کی نماز میں نقص پیدا ہو گیا۔ اب دیکھیے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر درود بھیجنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نماز کے اندر پہلے قاعدے میں اگر ہم درود پڑھ رہے ہیں تو وہاں کیا حکم شریعت کہتی ہے کہ اب تمہاری نماز میں نقص آ گیا، اب نماز کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں سجدہ سہوا کرنا ضروری ہے۔ یہ بات ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ ہم سے بدل گیا، وہ اس طریقے کے خلاف ہم نے کیا، تو شریعت نے ہمیں کہہ دیا کہ بھئی تمہیں کیا کرنا ہے، اب تمہیں سجدہ سہوا کرنا پڑے گا اپنی نماز کو پورا کرنے کے لیے۔ اسی طرح یہ میلاد النبی ہے کہ میلاد النبی کے اندر ہمیں خوشی ہونی چاہیے، خوشی سے ممانعت نہیں ہے، خوش ہونے سے کوئی کسی کو نہیں روکتا، لیکن خوشی ایک دائرے تک ہو، ایک حد تک ہو، ایک ضابطے کے تحت ہو۔ اگر آپ کی خوشی ضابطے کے آگے بڑھ جاتی ہے، ضابطے سے لمٹ کراس کر لیتی ہے، تو پھر کہا جائے گا کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں۔ خوش ہونا جائز ہے لیکن ایک حد تک۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بندہ نماز سے خوش ہوتا ہے اس لیے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور اس سے خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ اتنی خوشی مناتا ہے کہ 4 رکعت کی جگہ پر 5 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، تو اب یہ اس کو خوشی نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے یہ پاگل ہے، یہ پاگل پن کہلائے گا۔ اب ایسی خوشی میں اس کو ثواب کی جگہ پر ثواب تو ملنے سے رہا بلکہ اس کو گناہ ہوگا۔ اسی طرح میلاد النبی والی خوشی ہے کہ خوشی ہے، ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے اور یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، لیکن خوشی ایک حد تک ہونی چاہیے۔ آج جو ہم خوشی منا رہے ہیں، آج جو ہم میلاد النبی منا رہے ہیں، اس میں بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، بلکہ ایک رسم بن گیا ہے۔ میلاد النبی کی باقاعدہ انتظار ہو رہا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا اور اس میں میلاد النبی ہم منائیں گے۔ ارے جو عاشق ہوتا ہے، اپنے نبی کا محبوب ہوتا ہے، اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، وہ ان سب چیزوں کا انتظار نہیں کرتا۔ وہ انتظار نہیں کرتا کہ ربیع الاول آئے گا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ ارے وہ تو ہر وقت ہمارے نبی سے محبت کرے گا۔ عاشق اپنے معشوق سے ہر وقت محبت کرتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا کہ اس ٹائم میں ہی وہ اپنے معشوق سے محبت کرے گا، بلکہ وہ تو ہر وقت اپنے معشوق کی محبت میں گرا رہتا ہے۔ بہت سارے اکثر و بیشتر عید میلاد النبی جو منانے والے ہیں، وہ ان کے چہروں پر داڑھی تو ہوتی نہیں ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد النبی منا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کس طرح کی محبت ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے، بلکہ آج یوں کہہ لوں میں کہ میلاد النبی منانے کے لیے اوریانیت پیدا ہو جاتی ہے، نمازوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہے، بے پردگی عام ہوتی ہے۔ جن چیزوں کو مٹانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، انہی چیزوں کو ہم زندہ کر رہے ہیں اسی دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اب بتاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی وفا ہے؟ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ خوش نہیں ہونا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، مستقل یہ ایک عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ عبادت سے کوئی کم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن
کہنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور خوشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں جو خوشی ہونی چاہیے وہ ایک حد تک ہونی چاہیے. اگر وہ حد سے بڑھے گی تو ہم کہیں گے بھئی یہ غلط کر رہے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے اور ہم روکیں گے اس پر. مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں، ایک اور مثال ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کو دے دوں کہ کوئی شخص، ہم سب جانتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے ہمیں حج کا جو مہینہ ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا. اگر کوئی شخص یہ کہے میں تو محرم میں حج کروں گا تو اس کا حج قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے، بالکل نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ قاعدے سے خلاف گیا ہے، قاعدے کے باہر چلا گیا ہے، اس لیے اس کا حج نہیں ہوگا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خوشی ہونی چاہیے، لیکن خوشی اگر قاعدے سے باہر چلی گئی تو پھر وہ خوشی کی جگہ پر کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا اس کو. اس لیے علماء دیوبند کا کہنا یہ ہے کہ بھئی خوشی ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن خوشی ایک حد تک ہونی چاہیے، ایک ضابطے کے تحت ہونی چاہیے. اس سے اگر آگے بڑھ گئے تو پھر علماء دیوبند اس پر روک لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کرنا بالکل غلط ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اچھا لگا ہو اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے شیئر کریں تاکہ ہمارے ان بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن مناتے ہیں اور اس کو مستقل ایک عبادت سمجھتے ہیں، تاکہ ان کے سامنے بات واضح ہو جائے اور کل قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو، اس لیے کہ ہم نے ہمارا حق ادا کر دیا. اس لیے کہ علماء کا کام یہ ہے کہ بھائی جو عوام ہیں ان کے پاس بات کو کھول کھول کر پہنچانا. تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی جس لیول سے ہو، جس طریقے سے ہو، ہم عوام کو سمجھانے کی کوشش کریں. میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ویڈیو بھیج کر اپنی کوشش مکمل کی ہے، آپ بھی اپنی کوشش مکمل کریے اس ویڈیو کو سینڈ کر کے. انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا اور ثواب ملے گا. آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.